اطاعت ایک ہی چیز ہے، مگر اطاعت جو ہے علیحدہ چیز ہے، ایک علیحدہ شے ہے۔ اطاعت اور محبت میں فرق ہے۔ کیسے؟ مثلا کسی کا ذکر سن کر خوشی ہونا اور دل میں تسلی ہونا، تو اس کا اظہار سب سے پہلے آپ کے قلب میں ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں خشیت کا بیان آیا، تو خشیت کا جو بیان ہے، خشیت خوف، ڈر جانا، اللہ رب العزت کی پکڑ سے ڈر جانا یا اس کے ناراض ہونے سے ڈر جانا۔ اب یہ جو کیفیت ہے، اس کا تعلق آپ کے دل سے، اس کا تعلق اظہار سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل کی کیفیت سے۔ اسی طرح سے آپ آگے آئیں، اس کیفیت کو آگے بڑھاتے جائیں۔ خوف، خشیت، خوشی، غمی، آنسو کا آنا۔ آنسو بھی دل کے دو چشموں سے نکلتا ہے، یا تو غم اور غم کے ساتھ دوسرا چشمہ خوشی کا ہوتا ہے، اور خوف بھی شامل کر لیں، اس سے دل سے جو بات نکلتی ہے تو اس کا اظہار آنکھوں سے ہوتا ہے۔ پھر آپ کے چہرے پر جو خوشی اور غمی کے آثار آتے ہیں، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اگر دیکھیں نا، اگر دل سے نہ ہو کہ کسی شخص کے مثال اللہ نہ کرے کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا، مثال دے رہا ہوں، تو وہ ٹھٹھا ہنسنے لگ پڑے، آپ کہیں گے یا تو دماغ پر لے گیا ہے یا واقعی بے پرواہ ہے، مگر اس کا تعلق اس کے دل پر ہے کہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ تو نہیں ہوا گئی۔ یہی صورتحال، اس کو کوئی خوشی مل جائے، مدینے سے بلاوا آ جائے، حج اور عمرے کی شہادت کا بلاوا آ جائے، تو اس کی جو کیفیت بدلے گی، اس کا سب سے پہلے جس چیز پر سب سے پہلے جا کر اسٹرائک کرے گا وہ دل ہوگا۔ اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں۔ یہ جو کیفیت دل ہے، اب اس کو سمجھنے کے بعد صبر کرنا اور کیفیت لیتے جائیں، تبدیل آ جائے، کٹ جانا، مشغول ہو جانا کسی چیز میں، اسی طرح حسد، بغض، کینہ، یہ بھی دل کی کیفیات ہیں، اور اس کا اظہار افعال سے ہوتا ہے۔ مگر اگر کسی کا موقع نہ ملے، کوئی شخص ناپسندیدہ ہے، تو پسندیدگی اور ناپسندیدگی کہاں آئے گی؟ دماغ اور دل میں۔ اگر اس کے ساتھ دو چار ہاتھ کرنے کا موقع نہ ملے یا وہ تگڑا ہو، تو دل میں تو کیفیت ہوگی نا۔ اب آئیں، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی بات دیتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ جو برائی کو من رہا منکرا فلیغیرہ بیدیہ، اپنے ہاتھ سے روکے۔ اچھا، وہ کیفیت ہاتھ کے روکنے کی نہیں رکھتا، بلسانہ، وہ اپنے زبان سے روکے۔ اچھا، یہ دونوں کام نہیں کر سکتا، وَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل میں اس چیز کو برا جانے۔ اور ساتھ ہی آقا نے فرمایا یہ ضعیف ترین، کمزور ترین درجہ ایمان کا۔ اس کا مطلب پتہ لگا کہ دل میں کیفیت تھی اور اس کا اکمل ترین اظہار ہاتھ تھے، اور اس سے اکمل سے کامل اظہار زباں تھا، اور اس سے اضعف اظہار، کمزور اظہار
دل تھا کہ دل میں برا جانے. اسی طرح محبت ہے. محبت کی شرائط میں اطاعت آتی ہے, معاملات آتے ہیں, اور یہ معاملات باقی سارے آتے ہیں, مگر محبت کو آپ کبھی بھی کسی بھی طرح سے دل سے نکال نہیں سکتے. جتنا اعمال کی شرائط پر پورا اترتا جائے گا اتنا محبت میں کامل ہوتا جائے گا, اور جتنا اعمال میں کم ہوتا جائے گا اتنا ہی محبت میں ناقص ہوتا جائے گا. مگر آپ کبھی بھی محبت کو دل سے نکال نہیں سکتے. تو محبت ایک علیحدہ چیپٹر ہے. اب اس کو سمجھنے, میں نے یہ بات اس لیے پیش کی, اس کو سمجھے بغیر لطف نہیں آئے گا. اس کو سمجھے بغیر آپ اصل جو کیا کہوں اس کو, جو اس کا ذوق ہے نا, ہنڈیا کے جوش پر جو مزہ آتا ہے سالن کا, وہ نصیب نہیں ہو سکتا جب تک یہ چیز پک نہ جائے, پختہ نہ ہو جائے. اب آئیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. عمل ظاہر ہے, نیت باطن ہے. تو باطن کا مسکن کہاں ہے, جہاں وہ رک کر آگے عمل کی طرف جاتا ہے, وہ دل ہے. تو دل کے اندر جو کیفیت آتی ہے اسی کا تعلق محبت یا بغض سے ہوتا ہے. تو محبت نظر نہیں آتی مگر ہوتی ہے. جیسے قرآن نے کہا کہ پتھر کی طرح دل ہو گئے, تو کیا دل پتھر کے بھی ہوتے ہیں؟ بولیں, جن کے دل پتھر کے ہو جائے وہ زندہ رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. اب آئیں, اسی طرح محبت کا بھی تعلق ہے. محبت بھی دل سے وارد ہوتی ہے اور اس کا اظہار اعمال سے ہوتا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر مومن پر کرنا واجب ہے. کیسے اور وجوب کیوں ہے؟ اب اس کے لیے رب باری تعالیٰ کا حکم آ گیا. فرمایا محبوب آپ فرما دیں, اگر تمہارے باپ دادا, تمہارے بیٹے, تمہاری بیٹیاں, تمہارے بھائی بہنیں, بیویاں اور دیگر رشتہ دار, اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے, تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو, وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو. اب ساری محبتوں کی لسٹ رب لے آیا. ہر ایک محبت کی لسٹ رب نے بیان کر دی کہ دنیا میں جو تعلق ہے, جو کاروبار ہیں, جو رشتے ہیں, جو تعلق داریاں ہیں, وہ ساری بیان کر کر, حتیٰ کہ جان, مال, مکان, آل, اولاد, اجداد, انساب, سب کو لا کر اب کہا کہ اگر تمہیں یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے, یعنی جب کبھی بات آ جائے کہ ان میں سے تمہیں کسی کی محبت کو چننا ہو, ایک پلڑے میں مفاد آ جائے, دنیا کی بات آ جائے, دنیا کے معاملات آ جائیں, رشتے آ جائیں, ناطے آ جائیں, قریب سے قریب رشتہ داری کا تعلق آ جائے, اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے, تو ان رشتوں کی پرواہ نہ کرنا, اس موقع پر اللہ رسول کی محبت کو فوقیت دے دینا. حتیٰ کہ اپنی جان کی بات بھی آ جائے تو جان کی پرواہ نہ کرنا, کیونکہ النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور قریب ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ اپنے نبی پر باریں. یہ حکم خداوندی آیا. تو محبت رسول اس نسبت کے ساتھ رب نے کہا کہ یہ واجب ہے میرے نبی سے محبت کرنا. رب حکم دے رہا ہے, مالک اپنی محبت کا ہی کہہ دیتا تو کافی تھا. کہا نہیں, سمجھانا ہی یہ چاہتا ہوں. محبت کے وجوب کی صورت یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کو پا کر جو میری طرف آئے گا اسے میری محبت ملے گی, مگر جو دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر میری محبت کی طرف آئے گا اسے میری محبت مل ہی نہیں سکتی. یہ محبت ہے. اب اس کا اظہار آقا علیہ السلام کی 2 احادیث سے دیتا ہوں, اور ذرا توجہ سے, اور شاید اس پر ذکر اس طرح ہوا ہو یا نہ ہوا, مگر کوئی بات نہیں, مگر یہ مضمون سے اب لنکیج ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ حمار تھا. کیا نام تھا؟ حمار. آگے ترجمہ نہیں کرنا, حمار کا صحابی ہے. وہ حضور نے ان کو, وہ حضور کے دور میں ان کا ٹائٹل تھا عبداللہ.
بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب ہوا یہ، عبداللہ حمار جو تھے وہ کیا کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کے بیٹھ جاتے۔ غریب آدمی تھے، بہت مالدار متمول نہیں تھے، بیٹھ جاتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے غم سنتے، امت کی تکلیفیں سنتے، مصائب سنتے، کوئی آتا، حضور میرے ساتھ کافروں نے یہ کیا تھا، حضور مجھ پر یہ ظلم ہوا، حضور میرے ساتھ یہ ستم ہوا، حضور فلاں نے یہ کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نرم دل نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کا دل مغموم ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ جب حضور علیہ السلام کو جب دیکھتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غمی کے آثار بڑھتے جا رہے، تو اچانک کوئی ایسی بات کر دیتے، کوئی ایسا جملہ کہہ دیتے، کوئی ایسا چٹکلا پیش کر دیتے، ایسا لطیف بات پیش کرتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، آئے آئے مسکرا پڑتے۔ اور ایک اور بات آتی ہے، غریب آدمی تھے، باہر جاتے نا، آؤٹ آف سٹی، مدینے سے باہر جاتے تو گاؤں کے اندر خالص شہد، انہیں پتا تھا حضور کو خالص شہد اور پنیر بڑا پسند ہے، تو خالص شہد اور پنیر لے لیتے اور خالص شہد اور پنیر لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، تحفہ کرتے۔ اور تحفہ پیش کرنے کے چند دنوں بعد وہ متقاضی ہوتا جس بندے سے خریدا ہوتا کہ لیا میرے پیسے، تو وہ کہتے پیسے تو کائے نہیں، پیسے تو کوئی نہیں ہے، میں نے یہ بولی میں کائے نہیں، پیسے کوئی نہیں ہے، سرائکی میں ایسے ہی کہتے ہیں جی، تو چلو میں نے کہا کہ پیسے کوئی نہیں، تو وہ کیا کرتے، اپنے ساتھ اس قرض دار جس کا قرضہ دینا ہوتا، قرض والے ساتھی کو لیتے، مالک کو لیتے اور جا کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے۔ ادب پتہ تھا، بیٹھے بیٹھے پوچھتے یا رسول اللہ وہ پنیر کیسا تھا؟ آقا فرماتے بڑا شاندار تھا۔ حضور تو نقص نہیں نکالتے تھے نا کسی کے تحفے میں، تو ساتھ کہتے شہد کیسا تھا؟ کہا بہت اچھا تھا۔ یا رسول اللہ وہ پیسے دینے ہیں، مجھے روز ضد کرتے ہیں کہ پیسے دے دے۔ آقا فرماتے وہ تحفہ نہیں تھا؟ یا رسول اللہ تھا تو تحفہ ہی، مگر میرے پاس پیسے بڑے کوئی نہیں ہیں۔ حضور مسکرا پڑتے اور پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کرتے، کہا تحفہ بھی ہو گیا اور پیسے بھی لے گئے۔ حضور کو خوش کرتے، مگر ایک کمی رہ گئی کہ شراب حرام ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک دو دفعہ پی اور آئے حضور کی بارگاہ۔ اب کوئی اس کو آج کے دور میں منطبق نہ کرے کہ جی کوئی بات نہیں جی، حرام کے پیسہ کماتا ہے تو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی میلاد بھی تو کر لیتا ہے، 11ویں بھی تو منا لیتا ہے۔ میں اس نا تاثر پر نہیں کہہ رہا، یہ صحابی ہیں، کوئی اس کو بدعملی کی طرف نہ لے کے جائے کہ کوئی نہیں زمین بھی غصب کر لو، چوری کا مال بھی لے لو، لوٹ بھی لو، اور بعد میں کوئی نہیں ملا مسجد پہ پیسے بھی لگا دو۔ میں یہ بات نہیں کر رہا، یہ حضور کے صحابی سے میں محبت کا عنصر پیش کر رہا ہوں۔ محبت کیسی تھی؟ اب شراب پی چکے، حضور کی بارگاہ میں آیا، رسول اللہ غلطی ہوگی، حد لگائیں۔ حد لگتی، کوڑے لگتے، 2 مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ صحابہ نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بار بار حضور علیہ السلام کو تکلیف دیتے ہیں ایسا عمل کر کے، آقا علیہ السلام کو سزا دینا پسند نہیں ہے، بار بار حضور نے سن لیا اور ساتھ ہی کہا خبردار صحابہ اس کو یہ نہ کہو کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ تمہیں نہیں پتا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ اب میں پوچھوں کہ اس نے کیا کیا تھا؟ کیا اس کی کثرت نماز مشہور تھی؟ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، صحابی بے نمازی نہیں ہوتے، مگر کیا کثرت نماز مشہور تھی؟ کثرت عبادت مشہور تھی؟ نہیں، اس کے دل میں جو محبت رسول موجود ہوئی کہ میرے محبوب مجھے دکھی نظر نہیں آنے چاہیے، اور وہ سارا دن بیٹھ کر اس لیے بیٹھے رہتے کہ میرے آقا مسکرائیں گے کب میں اپنے آقا کو خوش کر سکوں۔ یہ جو عمل ہے، یہ محبت ہے جس سے حضور نے سند عطا فرما دی کہ کوئی اور نہیں، یہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا۔ اب آئیں، ایک اور شخص ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس کا نام ذوالخویسرہ تمیمی تھا۔ آیا،
ایک خاص حلیہ تھا اس کا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. اس نے آتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا استغفر اللہ العظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے اور انصاف سے لوگوں کو مال تقسیم کریں. حضور کو یہ کہا، اتنی جرت کی اس نے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، فرمایا تمہاری ناک خاک آلودہ ہو، اگر میں انصاف والا نہیں ہوں تو کائنات میں کون انصاف کرنے والا ہے؟ وہ شخص جو ہے اپنا پشت پھیر کر حضور کی بارگاہ سے پلٹا. کیا کر کے؟ پشت پھیر کے. حدیث کے لفظ ہے. اس کا مطلب صحابہ حضور کی طرف پشت نہیں کرتے تھے. یہ عقیدہ صحابہ ہے. آج بھی یہی ادب ہے. کوئی پوچھے کیوں نہیں کرتے پشت گنبد خضرا کی طرف؟ ہم گنبد خضرا نہیں، مکین گنبد خضرا کی خیال اور ان کا ادب کرتے ہیں. پتھر کی عمارت کا ادب نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اس کا ادب ہو گیا. یہ وجہ ہے. آئیں اب حضور علیہ السلام کو عرض کی. جب حضور نے سنا واپس پلٹا. سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور عرض کی آقا حکم دیں میں اس کی گردن سر تن سے جدا نہ کر دوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور سیدنا فاروق اعظم کو، عمر تم اپنی نمازوں کو اس کی نمازوں کے سامنے کچھ نہیں جانو گے. اتنا نمازی ہے، روزے میں بھی اوپر ہے، معاملات کے اعمال میں بھی اوپر ہے. مگر یاد رکھنا آئندہ وقتوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو بڑی لذت سے پڑھیں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں آئے گا. وہ اس کی نسل سے ہوں گے اور وہ دین سے یوں پار ہوں گے جس طرح ایک شکار کو تیر لگتا ہے تو تیر کے اوپر جو پھل نہیں ہوتا، جو لوہے کا آگے سے لگا ہوتا ہے، پھل، جو پھل ہے وہ اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ جب وہ گزرتا ہے تو اس پر خون کا کوئی دھبا یا گوبر کا کوئی دھبا نہیں ہوتا. اس تیزی سے یہ دین سے نکلیں گے. حضرت سیدنا فاروق، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم پھر اس کے پیچھے گئے، وہ نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا یا رسول اللہ، واپس آ گئے. فرمایا عمر کیا کیا؟ کہا کہ نماز پڑھ رہا تھا، حیا آئی کہ رب کے حضور جھکا ہے کہ میں اس کو اس دوران قتل کر دوں. سیدنا خالد بن ولید گئے، وہ بھی آ گئے. مولا علی اور مرتضیٰ گئے، جانے لگے، کھڑے ہوئے. فرمایا علی اور جاؤ، اب تم جاؤ. مولا علی گئے تو دیکھا تو وہ جا چکا تھا. واپس پلٹے تو پوچھا علی کیا معاملہ کیا؟ کہا حضور وہ جا چکا ہے. فرمایا علی وہ تمہارے ہی ہاتھ سے قتل ہوگا. وہ خوارج میں سے تھا. جنگ نہروان کے اندر مولا علی کی ذوالفقار حیدری کے نیچے آ کر قتل ہوا. اور مولا علی نے جب ان سب خارجیوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا تو کہا ذوالخویسرہ کی لاش کو ڈھونڈو، اس کا ہاتھ ایک میں ہڈی نہیں ہے. اور حضور نے کہا تھا علی تیرے ہاتھ سے قتل ہوگا. اور مولا علی نے کہا میرے ہاتھ کے نیچے ایک مرتبہ آیا ضرور تھا، ذرا دیکھو تو صحیح. تو دیکھا وہ مولا علی کی وار سے ہی قتل ہوا. اب میں عرض کرتا ہوں، مجھے ساری بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ادھر نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، بظاہر نماز کے ساتھ روزہ بھی رکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو متقی بھی گردانتا، سب کچھ ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ اس کا سب کچھ غارت ہوتا محسوس ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ایک ہے کہ اس میں ادب محبت رسول نہیں ہے. محبت ادب رسول کے بغیر لاکھوں اعمال بھی ہوں تو کسی کام کے نہیں، کیونکہ ان اعمال کی روح اصل میں آقا سے محبت اور عشق ہے. آقا علیہ السلام سے محبت اور عشق کے بغیر کوئی عمل ہی نہیں ہے. عمل کی معراج آقا سے محبت ہے. اور جب تم اس محبت کو معجزن کر کے ایک بھی سجدہ کرو تو رب اسے بھی ایسا قبول فرماتا ہے کہ اس سجدے جیسا کوئی سجدہ بھی نہیں ہوتا. یہ محبت کا عالم ہے، یہ تعلق ہے. اس لیے اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو حضور کی محبت سے معجزن رکھنا اور باقی شرائط ہیں اس کی. یہ میں نے چند مثالیں پیش کی ہیں آپ کو. اب میرے پاس وجوہات محبت بھی ہیں، میں اس موضوع پر اب نہیں جا رہا، وقت نہیں، اس کو آگے رکھیں.
ایک وجوہات محبت ہیں اور ایک وجوہ علامات محبت ہیں، وہ پھر علیحدہ آئیں گی کہ کسی سے محبت کی وجہ کیا ہوتی ہے اور ان محبت کی علامات کیا ہیں، وہ پھر آگے آئے گی۔ آج جن کو یہ محبت مل گئی ان کا حال ذرا سنتے ہیں، ان کا حال کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ صحابہ نے دیکھا حضور نے بنائی، دو روایتیں ہیں، اس کو کنکلوڈ نہ کیجئے گا، اس کو غور سے سنیے گا، دونوں ہی مسلم شریف کی روایتیں۔ ایک میں آیا کہ حضور نے بنائی اور پہنی، صحابہ نے بھی دیکھا دیکھی بنا کر پہنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بہت سے صحابہ نے پہنی، اچانک کیا ذہن میں خیال آیا، مجھے جو نصیب ہوئی حضور کی بارگاہ سے، مجھے ناقص کو جو خیر حضور کے نالین کے سطرے اپنے شیوخ کے صدقے ملی، وہ سمجھ یہ لگی کہ آقا علیہ السلام نے کہا میرا بلال تو بنا نہیں سکتا، صہیب بھی ماڑا ہے وہ کیا بنائے گا، سلمان فارسی بھی نہیں بنا سکتا، اور اگر وہ اس سنت پہ میری عمل نہ کر سکے تو ان کا دل دکھے گا جو مجھے قبول نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے اپنی انگوٹھی پکڑی اور پھینک دی۔ صحابہ نے لمحہ نہیں لگایا، آقا نے انگوٹھی پھینکی، انہوں نے بھی فوراً سونے کی انگوٹھی پکڑ کر پھینک دی۔ دوسرے کہنے لگے یار مردوں کو حرام کیا ہے نا، عورتوں کے لیے تو جائز ہے۔ ان کا جواب عشق کیا تھا؟ اب قرآن میں تو نہیں آیا کہ محبوب اگر انگوٹھی پھینکے تو تم بھی پھینک دو، یہ تو حکم نہیں آیا۔ اب انہوں نے کیا کہا اگر گھر والوں کے لیے کیا کرنا، جس کو حضور نے پھینک دیا تو ہم کیسے اٹھا سکتے۔ اور دوسری روایت یہ ہے، حضور کے پاس صحابی ہے، منع ہو چکا تھا کہ سونا مرد پر کیا ہے، ہولی بولے اونچی اور اونچی، بچوں کی منگنی پر بھی ہیں، منڈے بھی سنیں، لڑکے بھی سنیں، منگنی پر بھی سونا، پیچھے والے بھی بولیں یہ تہیا کر رہے ہیں آپ، اور حرام تھوڑا بھی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے بھی پہنا جائے تو بچی والوں کو تنگ نہیں کرنا، یہ حرام ہے۔ اور یہ نہیں کہنا کہ سونے کی انگوٹھی نہیں دی تو ہمارے بیٹی کی عزت ہی نہیں کی، یہ ذہن میں خیال، کسی نے عزت ہی آپ کے نام لگا دی، ابھی عزت پیچھے ہے، جگر کا ٹکڑا ہی پال کے کوئی آپ کو دے رہا، ابھی عزت پیچھے ہے، مجبوری ہے میری، مجھے کہنا پڑے گا۔ یہ باتیں بھی سیرت کا حصہ ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنی، حضور نے پکڑا اور پکڑ کر پھینک دی کہ یہ آگ کا انگارہ ہے، دوزخ کا انگارہ ہے، پھینک دی۔ جب انہوں نے دیکھا پھینک دی تو دوسروں نے کہا گھر والوں کے لیے لے جاؤ، انہوں نے بھی یہی جملہ کہا، اگر یار کو قبول نہیں تو میں کیسے اٹھا لوں۔ یہ ہے عشق و محبت کی خیر، یہ ہے ادب، یہ ہے وہ بات جس کے لیے ہمیں اپنے اندر اس چیز کو لانا ہے، اور جس کو عشق و ادب ہے وہی اپنے یار کا نام سن کے مست ہوتا ہے، اسے مستانگی ملتی ہے، اسے فرزانگی ملتی ہے، وہی کیفیت والا ہوتا ہے۔ جسے محبت کی میں جس نے چکھی ہی نہیں، اسے کیا پتا، اسے کیا علم کہ محبت کیا دیتی ہے۔ بلال حبشی سے پوچھے نا، اگر انہوں نے کوڑے کھائے حضور کی خاطر، کوڑے کھائے، تکلیفیں سہیں، مشکلات سہیں، مگر اجر دیکھے کتنا بڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خریدنے کے لیے جب سیدنا صدیق اکبر گئے تو حضور نے کہا ابو بکر اپنے مال کے ساتھ مجھ سے بھی مال لے کر جاؤ، میرا مال بھی شامل کرو، اور اجر اور کا دیا، اجر یہ ملا اس ادب و عشق کے نتیجے میں، اس استقامت کے نتیجے میں۔ آقا علیہ السلام نے شرط دیا، کہا بلال کیا بات ہے، اپنے سے بھی پہلے میں تمہاری جوتیوں کی آوازوں کو جنت میں چلتے تمہیں دیکھتا ہوں۔ اس نبی کا کیا کہنا، میرے آقا کا، میرے محبوب کا، میرے دل بر کا، ہائے تاجدار محبوب کائنات کا کیا کہنا، جو اپنے غلاموں کی جوتوں کے گھسٹنے سے پہچان لے کہ کون ہے، وہ یہ پہچان لیں، ان کا یہ عالم۔ حضرت سلمان فارسی 150 سال عمر پر، بلکہ اس سے بھی زائد ہے،
عمر بھائی بکتے آئے جب سے سنا تھا کہ حضور آنے والے، بکتے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا پچھلی امتوں کی سنت تھی۔ لوگوں، حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہ قرآن کا مستقل موضوع ہے۔ ابھی ربیع الاول شروع ہوگا تو سوال آنا شروع ہو گئے، کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، کس طرح لکھا ہے، خدا کے لیے یہ باتیں نہ کرو۔ آؤ تم بھی ذکر مصطفیٰ کرو، ہم بھی ذکر مصطفیٰ کرتے۔ چلو تم جس نام سے چاہتے ہو کرو، یار کے ذکر کو روکو تو نہ روکو، حضور کی ذات پر اکٹھے ہو جاؤ۔ بس اسی پر اختتام، دو باتیں کر کر اختتام پیغام دینا عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے صدقے حضرت سلمان فارسی بکتے بکاتے آئے، عجب ماجرا عشق ہے۔ ان کو کسی نے بتایا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تحفہ قبول کر لیں گے، صدقہ کھائیں قبول کریں گے، خود استعمال نہیں کریں گے، اور تیسرا ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ مدینے میں غلام بن کر پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کھجوریں تحفے میں دیں، حضور نے قبول کی، خود بھی کھائیں، سب کو کھلائی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت سلمان، اس وقت حضرت نہیں تھے، سلمان فارسی، پھر کچھ دنوں کے بعد گئے اور کھجوریں دی، کہا حضور صدقہ ہیں۔ حضور نے قبول کی مگر خود نہیں کھائیں، باقیوں کو بانٹ دی۔ تیسری مرتبہ تیسری نشانی رہ گئی تھی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں بیٹھے تھے اور حضور کی پشت ایسے تھی پیچھے سے دروازے کی طرف، تو وہ ایسے پیچھے سے ہوتے ہوئے پشت کی طرف آئے کہ کسی طرح سے کپڑا اٹھ جائے، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، وہ کپڑے کی پشت پر کہ کپڑا اٹھ جائے اور مہر نبوت نظر آئے۔ اتنے میں آقا علیہ السلام نے خود کپڑا اٹھا دیا اور کہا سلمان ابھی بھی کوئی نشانی باقی ہے، یہ لے دیکھ لے، یہ ہے وہ مہر نبوت۔ حضور پھر پیچھے بھی اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح رب نے یہ مقام دیا۔ اب ان کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے، اب ان کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے، اور رب نے کہا لوگوں کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، میں تمہیں اپنا مصطفیٰ دے رہا ہوں۔ اس آمد پہ رب نے کہا لوگوں جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جتنی اونچی ہے، پھر خوشی بھی اس طرح مناؤ جتنی ہماری اوقات ہے۔ ہر چیز سے بڑھ کر دیوانہ وار ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے جشن آمد رسول کو مناؤ۔ بس ختم کر رہا ہوں، وقت کم۔ اللہ السلام یا عرض کر رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے فرمایا قل، میرے محبوب آپ کہہ دیں بفضل اللہ، میں نے فضل کی انتہا نہیں کر دی، سارے نبیوں کا نبی تمہیں دے رہا ہوں، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت۔ میری رحمت دیکھی ہے؟ نہیں مالک۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ جی مالک، میرے مصطفیٰ کو دیکھو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کوئی رحمت ہے تو وہ یہ ہے۔ اگر تم نے میری رحمت کو کسی متشکل جسم میں امباڈیمنٹ میں دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھو۔ کہا اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، فَبِذَالِکَ، پس جو یہ میں نے رحمت اور فضل کی انتہا کی ہے نا، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی نہیں، خوشیاں مناؤ، گھروں کو سجاؤ، ذکر مصطفیٰ کو عام کرو، حضور کی سیرت کی بات، حضور کے خصائل کی بات، آقا کے شمائل کی بات، حضور کے میلاد کی بات، حضور کی آمد کی بات، آقا کی امانت کی بات، حضور کی دیانت کی بات، حضور کی سیرت و صورت کی بات، یعنی بس ذکر مصطفیٰ کے لیے ہم تنگوش ہو جاؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر عمل سے بہتر ہے جو تم جمع کر کر کے رکھتے ہو، صرف مال نہیں، ہر عمل سے بہتر ہے جو تمہارے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے۔ ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ بس ختم کر دی، مجبوری ہے، موج ذرا ایک ذہن میں بات آ۔ ابو لہب نے دل میں خوشی تھی، بس کیا کیا تھا؟ ایک انگلی سے اشارہ،
اور کہا تھا سویبہ جا، میرے بھائی عبداللہ کے گھر محمد آیا ہے۔ اب حضور کو بطور نبی سمجھ کر نہیں خوشی کی تھی، بھتیجا سمجھ کر، مگر رب کو اتنا پسند آیا۔ آج بھی پیر کے دن اس کافر جس کے لیے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے لیے آج بھی چشمہ نکلتا ہے انگلی سے جس سے وہ سیراب ہوتا ہے۔ ایک کافر میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی منائے، وہ خالی نہیں رہتا، تو عاشق منائے تو وہ خالی رہ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے، وما علیہ۔